بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. عمران خان نے وہ اناؤنسمنٹ کر دی جس کا انتظار تھا. لوگ ورکرز انتظار کر رہے تھے. فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا. عمران خان نے بدھ والے دن سے جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا. تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا. اس کے بعد بڑے بڑے شہروں میں گرفتاریاں دی جائیں گی اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دنوں میں ہم جیلوں کو بھر دیں گے. اتنے لوگ گرفتاری کے لیے آئیں گے کہ جیلوں میں جگہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرنے کا شوق ہے نا حکومت کو, یہ بدھ والے دن جیل برو تحریک شروع کر رہا ہوں, آئیں اور مجھے بھی گرفتار کر لیں, گرفتاری کا شوق پورا کر لیں. لیکن اس اعلان سے پہلے انہوں نے جو تفصیل بتائی وہ بہت ہولناک, جو پاکستان کے حالات بتائے, جن واقعات کا ذکر کیا, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وطن عزیز کی کیا صورتحال ہے. یہاں پر میں ایک اور بھی خبر دے دوں. اوورسیز پاکستانیوں کی جو محبت ہے پاکستان کے لیے وہ دیدنی ہے. جب کبھی پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے وہ پیسہ بھیجتے ہیں, پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ریلیف گڈز بھیجتے ہیں, پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم یہاں پر آ کے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کو ضرورت پڑتی ہے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولتے ہیں, اس میں وہ پیسے جمع کراتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, میں کئی پاکستانیوں سے یہاں پہ ملا ہوں اسلام آباد میں جو آئے ہیں باہر سے, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک میں شرکت کے لیے آئے ہیں. پاکستان سے باہر رہنے والے وہ لوگ جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, یورپ, امریکہ, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, جن کی زندگی بہت پر آسائش ہے, جن کو وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے, وہ یہاں پر آئے ہیں پاکستان کی جیلوں میں بند ہونے کے لیے خان کی اپیل پر. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں, اس ملک اب ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم اسے پے بیک کریں. تو پاکستان کے اندر بھی جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اب یہ ان کا ایک امتحان بھی ہے, پاکستانی قوم کا ایک امتحان ہے کہ وہ اگر اس وقت عمران خان کے کہنے پر باہر نکلتے ہیں اور احتجاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے یہ حکومت مجبور ہو کہ وہ الیکشن کروائے, کیونکہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ ایک مافیا ہے. یہ چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے پناہ دولت کمائی ہے, یہ چند وہ خاندان ہیں جو پاکستان کے وسائل پر قابض ہیں, جنہوں نے پاکستان کی پاپولیشن کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. اب ان سے چھٹکارے کا وقت آ گیا. 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں, پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی. آئین کے تحت 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں, لیکن چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں فوج سے سیکیورٹی مانگتا ہوں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں وزارت خزانہ سے پیسے مانگتا ہوں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں عدلیہ سے ROs مانگتا ہوں, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سینسس کرانا بھی بہت ضروری ہے. اگر الیکشن 90 دنوں میں کرانا آئین کی اوبلیگیشن ہے تو سینسس کرانا بھی آئین کی اوبلیگیشن ہے. وہ عدالت سے بحث کرتے ہیں, جرا کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب کہ الیکشن کمیشن بھی اسی سازش کا حصہ ہے, الیکشن کمشنر بھی اسی ٹولے کے ساتھ شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات نہ ہوں اور یہ لوگ اقتدار سے چمٹے رہیں. آج جو عمران خان صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہ زمانہ آ گیا جب فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تھا, کیونکہ تب ججز کے فون ٹیپ کیے جاتے تھے اور ابھی بھی اسی طرح فون ٹیپنگ ہو رہی ہے. انہوں نے ذکر کیا وہ جو آڈیو ریلیز کی کل رانا ثناء اللہ نے, جو وزیر داخلہ ہیں چودھری پرویز الہی کی, اس میں عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کے بارے میں گفتگو, پھر ایک ہائی کورٹ بار کے جو بندے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے جو سابقہ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ گفتگو. اٹیک کس پر کیا؟ جسٹس مظاہر علی نقوی پر. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے اٹیک کیا کیونکہ اس 3 ممبر بینچ کے سامنے وہ جو غلام احمد ڈوگر کی تبدیلی کا معاملہ تھا وہ نگران حکومت نے کیا تھا, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے وہ ہونی تھی. لیکن جب الیکشن کمشنر کو بلایا گیا اور انہوں نے جو وہاں پر گفتگو کی اور اس پر عدالت نے جو فیصلہ کیا, انہوں نے لارجر بینچ کو بھیج دیا تھا, تو یہ اسکینڈل کر دیا گیا عدلیہ کے حوالے سے. اور آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں عدلیہ کے فیصلے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن اور گورنر مل کر تاریخ کا اعلان کریں. تو کیا ہوا؟ ان دونوں نے کہا کہ جی ہم اپیل دائر کر رہے ہیں, اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ وزارت قانون کے ساتھ مل کے جواب تیار کر رہا ہے جو اس نے جمع کروانا ہے سپریم کورٹ میں, جو جمع کروایا. تو پھر اس وقت وفاقی حکومت, ساری الیکشن کمشنر,
یہ سارے کا سارا ٹولہ جنہوں نے ابھی نیب قوانین میں ترامیم کر کے اربوں روپے کی کرپشن ہڑپ کر لی ہے، یہ سارے جو اپنے آپ کو پاکستان کا حکمران کہتے ہیں، یہ مل کر الیکشن کمشنر کے ساتھ، سلطان سکندر راجہ کے ساتھ مل کر، تو یہ جو آئین سے انہوں نے کھلواڑ کیا، آج عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ آئین اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ جب عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین نہیں ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ 3 لوگ، وہ ٹولہ جس پر میں نے الزام لگایا، جنہوں نے میرے قتل کی سازش کی، جنہوں نے مجھ پر حملہ کرایا، وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ اس کے حواری ہیں، تو یہ مل کر پھر حملہ کریں گے، یہ پھر مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جن سے مجھے پروٹیکشن چاہیے وہی مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اور عوام کے لیے میں باہر نکلوں گا، اور اگر ان کو کوئی شوق ہے تو یہ پورا کر لیں۔ بدھ سے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور الیکشن جو ہیں وہ ہم نے کروانے ہیں، وہی ایک وے فارورڈ ہے۔ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ بھی نکلیں، میں بھی اپنے ویلاگ میں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات کہ ناؤ اٹ از ٹائم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کتنے نکلتے ہیں، کس طرح نکلتے ہیں۔ اگر احتجاج ایسا مؤثر ہوا تو یقینی طور پر یہ حکومت مجبور ہوگی الیکشن کروانے کے لیے۔ اور جو عمران خان صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو پکڑ کر سیف ہاؤسز میں لے جا کر مارا پیٹا گیا، اعظم سواتی کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی اور وہ ایک ایم پی کو دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو۔ پھر اعظم سواتی سے یہ کہا کہ جیسے تمہیں مار رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی پکڑ کے یہی سلوک کریں گے۔ انہوں نے عثمان ڈار کا ذکر کیا، انہوں نے فواد چودھری کا ذکر کیا، شیخ رشید کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں بیچارے، جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، جو تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں، جو اس ملک میں کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، عام آدمی، یہ جو آپ سارے ہم جو فونوں پر بتاتے ہیں، ان کی تو خبریں نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیسے ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں، کس طرح ان کو مار پیٹ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں کوئی چارہ نہیں ہے، باہر نکلنا ہوگا۔ ہم باہر نکل رہے ہیں۔ بدھ سے جیل بھرو تحریک عمران خان نے اعلان کیا ہے۔ اب نظریں ساری جمی ہوئی ہیں اس بات پر کہ صدر مملکت کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بلایا چیف الیکشن کمشنر کو، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا، مجھے نہیں پتا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ صدر مملکت موجودہ حالات کے تناظر میں خود بھی اعلان کر سکتے ہیں الیکشن تاریخ کا، اور اب عدلیہ پہ بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ 3 ممبر بینچ نے جو بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف میٹر کو الیکشن کا، اب لارجر بینچ بڑی جلدی بنانا ہوگا، کیونکہ اگر یہ تحریک شروع ہو گئی، مہنگائی سے پسے ہوئے لوگ، اس ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگ، اگر یہ خلق خدا باہر آ جاتی ہے تو پھر، اور اگر کوئی اس طرح کی چنگاری بھڑکتی ہے جھگڑے کی یا احتجاج کی، کون اس کو کنٹرول کرے گا؟ اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جو پاکستان میں جن کے پاس طاقت ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے معاملات کو سمیٹنا ہوگا۔ اس وقت جو یہ نگران حکومتیں ہیں یا شہباز شریف کی حکومت جو ہے، یہ ایک اس طرح کا مافیا ہے جو بالکل انتخابات نہیں کرانا چاہتا۔ بہرحال آج کی تازہ ترین یہی ہے، بدھ سے جیل بھرو تحریک۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح گورنمنٹ اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جیسے ہی کوئی تازہ ترین آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ